رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء وباء والقحط والمرض والجہل، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہیٰ ومقامہ قاب قوسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صلوات۔ معزز سامعین کرام، اس عزا خانہ سید الشہداء میں ہماری چھٹی تقریر ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ آپ بہت توجہ سے تعلیمات اسلام اور کردار سازی کے موضوع پہ سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع وسیع ہے لیکن وقت کی ضرورت بھی یہی ہے۔ کربلا کو بغیر علم کے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے معرفت نہیں۔ کیا بغیر علم کے معرفت نہیں ہو سکتی اور بغیر معرفت کے محبت نہیں ہو سکتی۔ تین چیز ہے: جاننا، پہچاننا، ماننا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، سننا۔ جاننا، پہچاننا، ماننا۔ جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں اور ماننے کو محبت کہتے ہیں۔ یہی صلوات پڑھے بر محمد۔ جب تک آپ کسی شخصیت کو جانیں گے نہیں، اس وقت تک اس کی آپ کو معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک عقیدت، محبت اور معدت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی تعلیمات آل محمد، جو آل محمد کی تعلیمات ہیں۔ علم، پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ اسلام کہ جتنے بھی
مکتبہ فکر کے علماء نے لکھا ہے اسلام سب سے زیادہ اگر زور دیتا ہے تو وہ علم پر دیتا ہے. آپ دیکھیں کل کی تقریر میں نے یہ کہا تھا کہ جب فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، کیا خدا کی قسم. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو فرشتوں اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، آپ غور کریں کہ ایک انسان وجود میں آ رہا ہے. ایک انسان، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اچھا یہ بتائیے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، بھائی دیکھیے صاحبان علم تشریف فرما ہے، قالو اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک تو اسے بنا رہا ہے، کیا بات، اسے بنا رہا ہے، یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. دیکھیے کیا اللہ نے فرشتوں سے یہ پوچھا تھا کہ فرشتوں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یہ جو میں خلیفہ بنا رہا ہوں؟ اگر اللہ یہ پوچھتا تو فرشتے جواب دیتے کہ مالک اگر تو پوچھ ہی رہا ہے تو میرے خیال میں یہ انسان فساد اور خوریزی کرے گا. لیکن اللہ نے پوچھا نہیں، فرشتے خود کہہ رہے ہیں. معزز سامعین کرام، کل میں نے اس کے اوپر پوری بحث کی تھی کہ فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ انسان فساد اور خوریزی کرے گا. اللہ نے کہا قالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ امتحان ہو رہا ہے فرشتوں کا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو نا تو ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے نہیں بتایا، آدم نے بتا دیا. اب آپ دیکھیں ابتدا علم سے ہو رہی ہے، ہم اسلام کے ماننے والے، ہم آل محمد کے ماننے والے، سب سے گہرا رشتہ اگر ہونا چاہیے علم سے تو ہمارا ہونا چاہیے. لیکن ذرا آپ غور کریں ہم کہاں تھے اور کہاں چلے آئے. علم میں علی کے شیعہ کہاں تھے اور کتنا زوال آیا ہے. مغلیہ دور دیکھ لیجئے بھائی، آپ دیکھیں یہاں تاریخ کے بھی جاننے والے بیٹھے ہیں. روشن مغلیہ دور، اکبر کی حکومت کتنی بڑی حکومت تھی. اکبر کی حکومت اتنی بڑی حکومت. اکبر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا ایسا، لیکن وہ جانتا تھا کہ حکومت کو چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ذہانت کی ضرورت ہے. بھائی صاحبان علم تشریف فرما ہے، تھوڑا اور قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے اور قریب آ جائے. بآواز بلند صلوات پڑھے. آپ دیکھیں علم کی ضرورت ہے. اکبر جانتا تھا حکومت چلانے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہے. بھائی اسی لیے تو اس نے حکومت کی، اتنی بڑی حکومت. تو علم کی ضرورت ہے، ذہانت کی. خود پڑھا لکھا تو تھا نہیں اتنا، تو اس نے پورے ملک سے علم اور ذہانت کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ تھے ان کا انتخاب کیا. ان کا مولا کے چاہنے والوں، میرے نوجوانوں سننا، علم اور ذہانت کے اعتبار سے
اکبر نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے 9 لوگوں کا انتخاب کیا پورے ملک سے. 9 لوگ، 9 افراد جو علم میں سب سے اعلیٰ تھے، جو ذہانت میں سب سے زیادہ بلند تھے، ان کا سلیکشن کیا. اب آپ دیکھیں کہ علی کے چاہنے والے کہاں تھے اور اب کیسا سوال آیا ہے. علم و ذہانت کے اعتبار سے اکبر نے جو انتخاب کیا وہ 9 افراد جو 9 رتن کہلائے، 9 رتن کہلائے. اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں کم سے کم فخر ہونا چاہیے کہ ان 9 رتنوں میں 5 علی کے شیعہ تھے. پانچ علی کے شیعہ تھے. یعنی چھوٹی سی قوم کی نمائندگی 5 کر رہے تھے، اکثریت کی نمائندگی 4 کر رہے تھے. وہی صلوات پڑھے پر محمد. آپ دیکھیں ہم کہاں تھے اور آج افسوس ہے یہ مجالس درسگاہ ہیں یا ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. ہم کہاں تھے اور آج جو بچپن میں ہم سنتے تھے کہ تقریباً ہر اسٹیٹ میں علی کے چاہنے والے بڑے عہدے پہ ہوتے تھے. بڑے عہدے پہ کتنے جسٹس ہوتے تھے، کتنے آئی ایس ہوتے تھے، کتنے پی سی ایس ہوتے تھے، اسکالرز بڑے بڑے. اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ علی کے شیعہ اور علم سے دور. یاد رکھیے گا مولویوں کے گفتگو کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آل محمد نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے. آپ ذرا غور کریں، آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا، اب آپ دیکھیں سوال کیا، مولا امام برحق کی آسان پہچان کیا ہوگی؟ ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ سب سے آسان پہچان بتا دیجئے. امام نے فرمایا کہ دونوں امام برحق کی سب سے آسان پہچان یہ ہوگی کہ امام برحق سے جس زبان میں تم سوال کرو گے اسی زبان میں جواب دو. آپ دیکھیں امام برحق کی آسان پہچان یہ ہوگی کہ تم جس زبان میں سوال کرو گے اسی زبان میں جواب ملے گا. اگر تم فرینچ میں سوال کرو گے تو امام فرینچ میں جواب دیں گے. آپ دیکھیں یہ بھائی بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ امام کا تعلق جو ہے وہ تو صرف قرآن، اگر تعلیم دیں گے امام تو قرآن کی تعلیم دیں گے، احادیث کی تعلیم دیں گے. لیکن بادشاہ نے وقت نے جا کے دیکھ لیا کہ اس وقت امام کیا کر رہے ہیں. بادشاہ گیا مسجد کے در پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. امام نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، دیکھا بھی نہیں. اچھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں امام. دیکھیے اگر کوئی مولوی ہوتا تو بڑے لوگوں کو دیکھ کے فوراً ہی کہتا ہے یہاں یہ ادھر بیٹھیے، امام کے نقش قدم پہ چلو.
خدا کی قسم جب فرش پہ آ جائے تو سب برابر ہیں. امام نے دیکھا بھی نہیں. جب درس ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سمجھ نہیں پایا. آپ کیا پڑھا رہے تھے؟ امام نے فرمایا کہ میں ایسٹرونومی پڑھا رہا تھا, میں جغرافیہ پڑھا رہا تھا. تو اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ قرآن پڑھا رہے ہوں گے. معزز سامعین کرام, یاد رکھیے گا ہم علی کے چاہنے والے ہیں. دو چیزوں کا ہونا علی کے چاہنے والوں کے پاس ضروری ہے, ایک علم, ایک کردار. اور یاد رکھیے پوری دنیا نے اگر بات کی ہے تو پہلے کا علم, پھر کا تربیت. اب آپ دیکھیں ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اور کتابوں نے لکھا کہ بچوں کو پہلے علم دو پھر تربیت دو, علم دو پھر تربیت. آل محمد فرماتے ہیں, قرآن کہتا ہے پہلے تربیت. کیا بات ہے, پہلے تربیت پھر علم. اللہ اکبر. بھائی اب آپ دیکھیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے علم پھر سنسکار دو, پہلے اس کو ایجوکیشن مل جائے پھر تم تہذیب دو, سنسکار دو, تربیت دو. اسلام کہتا ہے نہیں نہیں, پہلے تربیت. کیا بات ہے, پھر علم, پہلے تربیت پھر علم. اسلام کہہ رہا ہے پہلے تربیت پھر علم. دنیا کہہ رہی ہے نہیں, پہلے علم پھر تربیت. بھائی تربیت کی پہلے ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ سے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے یہاں نظر کا اہتمام نہیں ہوتا. نظر کا اہتمام سبھی گھروں میں ہوتا ہے. اور پرسوں کی جو شب ہے تو آقا ابو الفضل العباس کے گھر ہر گھر میں حاضری ہوتی ہے. بڑے اہتمام سے حاضری کے سامان کو تیار کیا جاتا ہے. نظر کے سامان کو بہت ہی پاک و پاکیزہ طریقے سے ہماری ماں بہنیں تیار کرتی ہیں. ہوتا ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیں اب اسلام کہتا ہے کہ پہلے تربیت. بھائی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن کہہ رہا ہے پہلے تزکیہ نفس ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تزکیہ نفس پھر کتاب و حکمت کی تعلیم. یعنی پہلے تزکیہ نفس, پہلے تربیت قرآن کہہ رہا ہے, پھر کتاب و حکمت کی تعلیم. بھائی تو نظر کا سامان جب ہماری ماں بہنیں تیار کرتی ہیں تو بہت ہی پاک و پاکیزہ برتن ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جس ظرف پاک و پاکیزہ طریقے سے سامان کو تیار کیا گیا نظر کے, اگر اس نظر کے سامان کو کسی نجس ظرف میں رکھ دیا جائے تو پورے گھر والے چیخ پڑیں گے, ارے کیا کر دیا, کیا ہوا؟ ارے یہ سارا پاک و پاکیزہ سامان تم نے نجس ظرف میں رکھ دیا. چونکہ ظرف نجس تھا, ظرف میں کیا کہہ رہا ہوں, ظرف نجس تھا لہذا سارا سامان نجس ہو گیا. اسی لیے پہلے تربیت ہے پھر علم ہے. اگر تربیت کے ساتھ علم ہوگا تو وہی علم تمہیں مجاہد بنا دے گا, بغیر تربیت کے علم ہوگا دہشت گرد بنا دے گا. تربیت کے ساتھ اگر علم ہے تو وہی علم خمینی بناتا ہے, وہی علم خامنئی بناتا ہے, وہی علم نصر اللہ بناتا ہے, اور وہی علم ہندوستان میں غفران مام بناتا ہے اور قلب جواد بناتا ہے. بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. معزز سامعین کرام, تربیت پھر علم, تربیت. خدا کی قسم ان گھرانوں کے بچے
سب سے عظیم ہوتے ہیں جن گھروں میں تربیت کے ساتھ علم دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کہہ رہا ہے پہلے تربیت، اور اچھا یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا کہ اگر تربیت کے بغیر علم ہوگا تو وہی علم دہشت گرد بناتا ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام نے اتنی جنگیں ہیں، اتنی جنگیں کہ غیر قوم نے یہ سمجھا کہ اسلام کا تعلق ہی جنگ سے ہے، اور کہہ دیا کہ معاذ اللہ محمد نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہے، جبکہ اسلام کا رشتہ تلوار سے رہا ہی نہیں۔ اسلام کا رشتہ علم سے ہے۔ پہلی آیت تلوار کے سلسلے میں نہیں ہے، قلم کے سلسلے میں ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم لو، مسلمان کہہ رہا ہے نہیں ہم تلوار لیں گے۔ آپ غور کریں، اسی لیے سورہ بقرہ میں، میرے نوجوانوں بہت توجہ سے سننا، سورہ بقرہ میں یاد رکھیے گا قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے علم اور طاقت کی بات کی ہے، طاقت اور علم کی بات کی ہے، تو پہلے علم کہا ہے پھر طاقت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے علم پھر طاقت۔ بھائی بنی اسرائیل، اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا اپنے حبیب سے، حبیب وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل اپنے نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک سردار معین کر دیجئے، سردار مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس سردار کے ماتحت رہ کر جنگ کر سکیں۔ تو نبی نے کہا کہ تمہارا یہ میسج میں اللہ کو پہنچا دوں گا، اللہ کو تک پہنچا دوں گا، اور جو جواب ملے گا وہ میں۔ بھائی نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندوں سے پیغام لیا، اللہ کو پہنچایا، اللہ سے پیغام لیا، بندوں کو پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں نبی نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے دن اب آپ دیکھیں نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو سردار مقرر کیا۔ طالوت کو ہائے 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 طالوت کو سردار تمہارا مقرر کیا، تو وہ یہودی، وہ بنی اسرائیل کہنے لگے نبی سے کہ طالوت اور ہمارا سردار وہ تو غریب ہے، وہ تو غریب ہے، بوریے پہ بیٹھتا ہے، پیسہ ہے نہیں، تو سردار کیسے ہو جائے گا؟ یعنی کہ یہودیت یہ سمجھتی ہے کہ سردار وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس دولت ہو۔ آپ دیکھیں نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے طالوت کو اس لیے سردار مقرر کیا ہے کہ طالوت کے پاس تم سب سے دو چیزیں ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگے نبی سے کہ یا نبی اللہ کیا ہے طالوت کے پاس؟ تو کہا تم سب میں سب سے زیادہ طالوت عالم ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، پڑھ لیجئے، پہلے علم کا ذکر ہے، پھر طاقت کا ذکر ہے، پہلے علم پھر طاقت۔ طاقت بھائی طالوت کے پاس علم ہے، طالوت کے پاس طاقت ہے، پہلے طاقت کا ذکر نہیں ہے، پہلے علم پھر طاقت۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے اگر بغیر علم کے طاقت ہوگا تو وہی طاقت دہشت گرد بناتی ہے، اگر علم کے ساتھ طاقت ہے تو مجاہد بناتی ہے۔ مگر مجھے کہنا ہے، اور اس مقام پہ لے آیا، مولائی مجمع ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے علم پھر طاقت۔ بھائی پوری توجہ، پہلے علم پھر طاقت، پہلے علم پھر طاقت۔ بھائی اب آپ دیکھیں ابو طالب کا لال اس دنیا میں آیا، 10 رسالت میں علی ہیں، 10 رسالت میں علی ہیں، علی نے قرآن کی تلاوت کی، پھر 10 رسول سے گہوارے میں آئے، گہوارے میں کلہ اختر کو چیر دیا۔
دیکھیں مولا کے چاہنے والوں، علی اس دنیا میں آئے، اللہ چونکہ کہہ چکا تھا کہ تمہارا رہبر وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس طاقت ہو، پہلے علم پھر طاقت۔ بھائی دستے رسالت میں علی آئے تو پہلے قرآن کی تلاوت کی، پھر جب گہوارے میں گئے تو کلہ اشتر کو چیر دیا۔ بھائی سمجھے نہیں، قرآن کی تلاوت علم ہے، کلہ اشتر کو چیرنا طاقت ہے۔ پہلے علم پھر طاقت۔ خدا کی قسم، پہلے علم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کیا بات ہے، لاکھوں سلام آل محمد پر، ہائے ہائے، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ بھائی اس آیت کی تفسیر ہی نہ ملتی۔ بھائی اب آپ دیکھیں ترجمہ، میرے نوجوان سننا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ دیکھیں رحمان نے، کیا بات ہے، انسان کو علم دیا۔ بھائی رحمان نے کیا دیا؟ علم دیا، قرآن کا علم۔ پھر انسان کو خلق کیا، قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو خلق کیا۔ بھائی غور نہیں کیا آپ نے؟ قرآن کا علم دے دیا اور پھر کہہ رہا ہے اللہ انسان کو میں نے خلق کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس علم پہلے آ چکا ہوگا۔ خلق بعد میں ہوئے، بھائی توجہ، خلق بعد میں ہوئے، علم بھائی کیا تاریخ نے لکھا ہے، کیا تاریخ نے لکھا ہے۔ آواز گونجی، محمد جس سلطان کے لیے تم نے درخواست دی تھی مددگار کے لیے، وہ میرے گھر آ گیا ہے، آ کر لے لو۔ محمد پہنچے، چچی کعبے سے باہر آئی، سلام اور دعا، قریب پہنچے، ہمک کر دستے رسالت میں علی آ گئے۔ اب آپ دیکھیں علی آ گئے۔ سب سے پہلے مولا کائنات نے چہرے رسالت کی زیارت کی۔ رسول اسلام نے فرمایا یا علی، اپنی نگاہ کے لیے تم نے مجھے منتخب کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد باتیں ہونے لگی۔ اب آپ دیکھیں تاریخ نے لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آواز دی، محمد کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ رسول اسلام نے فرمایا چچی جان، میرا بھائی ہائے 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 زبور کی تلاوت کر رہا ہے لیکن داؤد سے بہتر۔ کچھ دیر کے بعد پھر آواز دی، محمد اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا چچی جان، میرا بھائی توریت کی تلاوت کر رہا ہے لیکن موسیٰ سے بہتر۔ پھر فرمایا چچی جان، اب میرا بھائی انجیل کی تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کے بعد آواز دی، اپنے سر کو بلند کیا آسمان کی طرف اور کہا چچی جان خدا کی قسم، ابھی دیکھیں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ کے رسول کہہ رہا ہے چچی جان خدا کی قسم، میرا بھائی قرآن کی تلاوت ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میں محمد کیا کرتا۔ بھائی اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب نے یہ لکھا کہ دستے رسالت میں جب علی آئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں دشمنان علی سے رہا نہیں گیا،
رہا نہیں گیا، مصر میں بھی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پیدا ہوئے اور بول رہے ہیں؟ میں بس اتنا کہوں گا، پوری توجہ، اتنا کہوں گا کہ علی کے دشمنی میں اس بات کا خیال رکھو کہ احترام محمد کا دامن نہ چھوٹ جائے. کم سے کم علی کے دشمنی میں احترام محمد کا دامن نہ چھوڑا، نہیں چھوڑنا بے احترام محمد کا دامن. اس لیے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ پیدا ہوتے ہی علی کیسے بولنے لگے، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ علی ان ہاتھوں پہ بول رہے ہیں جن ہاتھوں پہ پتھر بول رہے ہیں. آپ دیکھیں علی کے بغض میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ. ارے یہ تو دیکھو علی کس ہاتھ میں ہے. آئے ہائے. اچھا، دست رسالت میں علی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا بات ہے بابا. آپ دیکھیے، رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی، تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. تلاوت کا، بھائی صاحبہ نے علم تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں، شعرا بھی ہیں، شکیل صاحب تشریف فرما ہے، روشن صاحب. آپ دیکھیں، تلاوت کا حق ادا کر دیا. یا علی، تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. اتنے قاری قرآن تھے، ایسے ایسے صحابی تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جھوم جھوم کے کرتے تھے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی سے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. صرف علی. یا علی، ہائے ہائے ہائے، یا علی. بھائی مولانا دیکھیں، یا علی، تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. بھائی تو علی سے تلاوت کا حق ادا کیسے ہوا؟ بھائی دیکھیں، آپ شعرا کو شعر پڑھتے ہوئے سنتے ہیں نا، اور خصوصاً میر انیس کا کلام تو ایام اعزاں میں پوری کائنات میں پڑھا جاتا ہے. اسی لیے انہیں خدائے سخن کہتے ہیں، خدائے سخن. تو میر انیس کا کلام سبھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بتائیے، سب پڑھتے ہیں لیکن کیا کسی نے مرثیے کا حق ادا کیا؟ بھائی شکیل میں دیکھیے، کسی نے، بھائی صاحبان علم تشریف فرمائے، کسی نے مرثیے کا حق ادا کیا؟ سب پڑھتے ہیں لیکن نہیں. لیکن جب میر انیس نے پڑھا، لیکن جب میر انیس نے پڑھا تو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ مرثیے کا حق ادا ہو گیا. بھائی محققین نے لکھا کہ میر انیس جب مرثیہ پڑھتے تھے تو نگاہوں کے سامنے منظر ہوتا تھا. جب وہ بنارس کرارا ہاؤس میں پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا، وہ دیکھو نیچے شیر ترائی میں آ گیا. پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور دریا کی طرف دیکھنے لگا. وہ انداز تھا. تو جب میر انیس نے پڑھا تو مرثیے کا حق سب نے لکھا، اور لکھا لوگوں نے، ادیبوں نے، کہ صرف لوگ میر انیس کو سننے نہیں آتے تھے، دیکھنے بھی آتے تھے. اس طرح سے منظر کشی کربلا کی وہ کرتے تھے کلام میں کہ ایسا لگتا تھا کہ کربلا سامنے ہے. بھائی پوری توجہ، سب نے پڑھا لیکن حق مرثیہ کسی نے ادا نہیں کیا. بھائی مولا کے چاہنے والوں میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا.
لیکن جب میر انیس نے پڑھا تو سب نے کہا مرثیے کا حق ادا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کلام بھی انیس کا تھا, زبان بھی انیس کی تھی. پتا چلا جس کی زبان ہو اور اسی کا کلام بھی ہو تو حق ادا ہو جاتا ہے. اب نبی نے کہا یا علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. اب دیکھیے جزاک اللہ جزاک اللہ. مولانا انیس نے جب پڑھا تو حق مرثیہ ادا, تو اگر جس کا کلام ہو اور اسی کی زبان ہو تو حق ادا ہو جاتا ہے. اب دنیا جان لے کہ اتنے حافظ قرآن تھے, قاری قرآن تھے, لیکن نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ تم نے تلاوت کا حق ادا کیا سوائے علی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ, علی کی زبان لسان اللہ. تو جب کلام اللہ لسان اللہ سے جاری ہوا تو حق کے تلاوت ادا. صلوات پڑھے بر محمد. مل جل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں. تو معزز سامعین کرام, ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اگر علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ پوری زندگی میں آل محمد نے اگر دنیا کو درس دیا ہے تو علم کے سلسلے میں علم حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد جانتے تھے کہ یہ وہ اس وقت تک مجھے یا میرے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا. جب علم ہوگا تب انہیں میری معرفت ہوگی, اور جب معرفت ہوگی تب انہیں مجھ سے محبت ہوگی. کوفے کے منبر سے اسی لیے بار بار مولا کائنات کہتے تھے سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. انگریز رائٹرز نے لکھا کہ علی دنیا کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے عابد, سب سے بڑے زاہد, سب سے بڑے سخی, کوئی دنیا کا ایسا کمال نہیں تھا جو علی کے پاس نہیں. لیکن علی کے حصے میں جو زمانہ تھا, جو زمانہ آیا, وہ زمانہ صحیح نہیں تھا. علی کو تو اس دور میں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. رائٹرز لکھتے ہیں کہ علی کے جو سینے میں علم تھا, جو علم کا سمندر تھا, وہ علی دنیا کو دینا چاہتے تھے, لیکن کوئی سینہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. خدا کی قسم علی علم دینا چاہتے تھے. جب کوفے کے منبر سے مولا کائنات نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو قیس ابن قندی کھڑا ہو گیا. اب آپ دیکھیں دشمن علی کیسے کیسے تھے. کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد پورا مجمع ہے, اور بابے مدینۃ العلم بول رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. تو وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی, آپ ہمیشہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے.
تو آپ اتنا بتا دیجئے، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، آپ دیکھیے یہ ہے دشمنی علی سے، یہ ہے دشمنان علی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یا علی بس اتنا بتا دیجئے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، لیکن سلام ہو آقا پر۔ آقا نے جواب کیا دیا؟ مولا فرماتے ہیں اچھا تو پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، اگر میں بتا دوں تو تو گن سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو جھرنا ہے، جھرنا یہ جو پانی کا، اگر کہو 1400 سال پہلے مولا کہہ رہے ہیں، اگر کہو تو اس جھرنے سے، پانی کے جھرنے سے تمہارے گھروں کو روشن کر دے، تمہارے گھروں کو روشن کر دے۔ بغض علی کے مارے ہوئے، بغض علی کے مارے ہوئے وہ سوال کرنے لگے کہ یا علی، وہ چھوڑیے، اتنا بتائیے کہ سر میں کتنے بال ہیں۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرے نوجوانوں اپنے ذہن عالیہ میں اسے محفوظ رکھو۔ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے کہا کہ کہو اگر تم تو یہ جو پانی کا جھرنا ہے، ان جھرنوں سے تمہارے گھروں میں روشنی پہنچا دی جائے، تمہارا گھر روشن ہو جائے۔ تو دشمنان علی نے اس وقت کہا یا علی چھوڑیے اسے، یا علی چھوڑیے اسے، اتنا بتائیے کہ سر میں کتنے بال ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیے، یہ جو علی کے چاہنے والے لعنت بھیجتے ہیں دشمنان علی پہ، میں تو کہتا ہوں کہ صرف علی کے چاہنے والوں کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، بلکہ ہر ترقی پسند انسان کو، ہر ترقی پسند انسان کو لعنت بھیجنی چاہیے۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے مولا کہہ رہے تھے کہ اگر کہو تو ان جھرنوں سے تمہارے گھروں کو روشن کر دے، اور علی کے دشمن یہ کہہ رہے تھے اسے چھوڑیے، اسے چھوڑیے۔ یہ جو روشنی، یہ جو روشنی، یہ جو بجلی، یہ جو روشنی آج 200 سال قبل آئی ہے، اگر یہ دشمن علی کچھ نہ کہتے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے یا علی آپ بتائیے تاکہ ہمارے گھر روشن ہو جائے، تو یہ روشنی جو 200 سال قبل آئی، یہ 1400 سال پہلے آ جائے۔ یہ جو انسانیت 1200 سال اندھیرے میں رہی ہے، یہ انہی دشمنان علی کی وجہ سے۔ اس صلوات پڑھے بر محمد والا، مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھے۔ اب دیکھیے معزز سامعین کرام، بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مولا کائنات کوفے کے منبر سے کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں جہاں میں رک رہا ہوں اپنی گفتگو کو مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر یہیں سے گفتگو ہوگی۔ کیسے قندی جب کھڑا ہو کے یہ بول رہا تھا کہ یا علی یہ بتائیے بس کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، تو امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیسے قندی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں؟ ارے میری نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں۔ اشعث ابن قیس قندی، آپ دیکھیں اشعث ابن قیس قندی، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، تو بال کی بات کر رہا ہے کہ کتنے سر میں بال ہیں۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرا ہی بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے کا قاتل ہوگا، جو تیرا ہی بیٹا ہوگا جس کی بیٹی میرے بیٹے کی قاتل ہوگی۔ آپ دیکھیے امامت کی نگاہوں میں سارا منظر تھا، کیا ہونے والا ہے
سب کچھ پتا تھا، سب کچھ۔ ارے دنیا جانتی تھی کہ آل محمد کون ہے، میں اور واقعہ نہیں پڑھتا، صرف امام حسین کے گھر جب ایک بچہ اس دنیا میں آیا ہے، بچہ، اور پورے مدینے میں شور ہوا کہ شبیہ پیغمبر آیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ دور دور سے در حسین پر آنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی تصویر اس دنیا میں آئی ہے۔ عزادارو، حسین کی نگاہوں میں سب کچھ پہلے ہی سے تھا، آل محمد کی نگاہوں میں سارا منظر پہلے ہی تھا۔ کیا رسول اسلام نے اپنی بیٹی سے نہیں کہا تھا، جب ایک زانو پر حسن تھے ایک پر حسین، رسول اسلام حسین کا گلا چوم رہے اور حسن کے لب کو چوم رہے ہیں، امام حسین نے اپنے لب کو بڑھایا، نانا نے پھر گلے کو چوما، بس حسین اٹھے، ننھے ننھے پاؤں سے حسین دوڑتے ہوئے ماں کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، اماں کیا میرے دہن سے بو آ رہی ہے؟ بو آ رہی ہے؟ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا اماں بھیا حسن ایک زانو پہ تھے، ایک زانو پر میں تھا، نانا نے بھیا حسن کے ہونٹوں کو کا بوسہ لیا، میرے گلے کا بوسہ لیا، اماں بار بار میں اپنے لب نانا کے لب کی طرف بڑھا رہا تھا، لیکن نانا نے بوسہ نہیں لیا، میرے گردن کا بوسہ لیا۔ اماں کیا بات ہے؟ بس جناب فاطمہ جناب امام حسین کو لے کر آئیں اپنے بابا کی خدمت میں مسجد میں، کہا بابا حسین روتا ہوا آیا ہے، حسین نے ایسی بات کہی۔ بابا بات کیا ہے؟ بس امام نے جیسے ہی اماں کی طرف دیکھا اور کہا اماں اب پوچھئے نانا سے، اب پوچھئے، شہزادی پوچھ رہی ہیں، لیکن رسول جواب نہیں دے رہے ہیں، آنکھوں میں اشک ہے، رو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ نے پوچھا، ارے بابا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا ارے فاطمہ، ارے میں حسین کے گلے کا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں شمر کا خنجر۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، حسین سب جانتے تھے، اہل بیت سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کربلا کی تیاری پہلے ہی سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بڑا انتظار رہتا تھا آپ کو محرم کا، آج 6 تاریخ ہو چکی ہے، 6 محرم، شب 7 نمودار ہو چکی ہے، بس رخصت کے لیے 3 دن۔ اللہ اکبر، اب یہ جو شبیں ہے نا، اب آپ جس مجلس میں بھی جائیے تو عزا خانے میں اتنا ضرور کہیے کہ شہزادی حق عزا ادا نہیں ہو سکا، اے شہزادی جس طرح آپ کے لال کا ماتم کرنا چاہیے تھا ہم ویسا نہیں کر سکے، ویسے گریہ نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس عزادارو بہت روئیں گے آپ۔ 6 محرم یہ تاریخ مخصوص ہے شبیہ پیغمبر سے۔ اللہ اکبر، عزادارو جو دنیا کے لیے اتنا حسین تھا وہ باپ کے لیے کتنا حسین رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ام لیلہ خود فرماتی ہیں کہ اکثر رات میں بڑا چہیتا بیٹا ہے حسین کا اکبر، کتنی محبت کرتے تھے حسین اکبر سے۔ ذرا سنیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہ ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اکثر رات میں ایسا ہوتا تھا، اکثر کہ جب نصف شب گزرتی تھی تو میں دیکھتی تھی
کہ جھولے پر، اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ ہے، تو میں آواز دیتی تھی کون؟ تو آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو، میں حسین، میں حسین ہوں، حسین۔ اے ام لیلا، اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب یہ بیٹا مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوگا تو باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، تاریخ میں اتنا ملتا ہے، سب کی رخصتی بہت تفصیل سے ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کیسے رخصت ہوئے، جناب قاسم کیسے رخصت ہوئے، لیکن جناب علی اکبر کے بارے میں چند سطریں ہیں بس۔ لیکن منظر عجیب ہے۔ آپ جانتے ہیں صبح نمودار ہوئی، 10 محرم کے صبح نمودار ہو رہی ہے۔ جناب زینب بھائی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا زینب کچھ کہنا چاہتی ہے۔ زینب کہو کیا بات ہے؟ کہا بھیا فلاں مؤذن اذان نے صبح دے رہے تھے، آج کہیے گا کہ اکبر اذان دے، آج میرا اکبر اذان دے۔ عزادارو، جناب زینب نے جب کہا کہ بھیا میں چاہتی ہوں کہ میرا اکبر اذان دے، تو جناب امام حسین نے جناب اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد علی اکبر سے کہا اے علی اکبر، صبح کی اذان تم دینا، میری بہن چاہتی ہے، تمہاری پھوپھی کی خواہش ہے کہ تم اذان دو، میری بہن کی خواہش ہے۔ بس جیسے ہی امام نے کہا کہ میری بہن کی خواہش ہے کہ تم اذان دو، بس اکبر کو اپنی بہن صغرا یاد، اکبر کو اپنی بہن صغرا یاد آ گئی۔ کہا بابا آپ امام زمانہ ہیں، امام وقت ہے، بابا میں اذان دوں گا، لیکن بابا جب آپ کا اکبر اذان دے تو خیمے میں آپ کی بہن زینب سنے، مدینے میں میری بہن صغرا سنے۔ اے بابا میں نے صغرا سے کہا تھا کہ صغرا میں تمہیں لینے آؤں گا، لیکن بابا ایسا لگتا ہے کہ میں صغرا کو لینے نہیں جا سکوں گا، بابا خدا حافظ۔ عزادارو، ادھر اللہ اکبر کی آواز بلند تو ہوئی، ادھر مدینے میں پہنچی، ادھر اکبر میدان کی طرف گئے، ادھر جیسے ہی مدینے میں یہ آواز پہنچی صغرا کے کانوں میں تو صغرا بستر سے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد نانی ام سلمہ کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے نانی اماں میں کہتی تھی نا کہ میرا بھیا اکبر مجھے لینے آئے گا، لینے آئے گا، ابھی ابھی کانوں میں آواز آئی میرا بھیا مدینے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ادھر اکبر کربلا کے میدان میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ عزادارو، بس ایک وقت ایسا آیا کہ جب بیٹے نے باپ کو سلام کیا، بس حسین کیسے پہنچے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ مجھ میں کلیجہ ہے کہ میں پڑھ سکوں، بس حسین اکبر تک پہنچے، قیامت آ گئی۔ حسین نے جو منظر دیکھا، بوڑھا باپ، منظر کیا دیکھا کہ اکبر جوان بیٹا ایک پیر کو سمیٹتا ہے، ایک پیر پھیلاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ بس حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا میرے لال اکبر میں تمہارا بابا آ گیا، اکبر میں آ گیا، اکبر کوئی خواہش ہے تو بولو اپنے باپ سے، اکبر۔ تو اکبر نے بس اتنا کہا بابا بس جی چاہتا ہے، چونکہ بہن سے وعدہ کیا تھا کہ لینے آؤں گا، صغرا کی اگر زیارت ہو جائے۔ بس حسین نے اشارہ کیا۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ صغرا اکبر کے حجرے میں بیٹھی، اکبر کے امامے کو سینے سے لگائے ہوئے کہہ رہے بھیا بھیا تم ابھی تک نہیں آئے، اے بھیا یہ بہن مر جائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو، باواز بلند گریا کرو، فاطمہ کو پرسا دو۔ اللہ اکبر۔ قیامت آ گئی۔ ادھر حسین نے کہا اکبر چلو تمہیں خیمے کے طرف لے چلوں، تمہیں خیمے میں لے چلوں۔ بس امام نے اٹھانا چاہا، اکبر کو اٹھا نہ سکے، ضعیف باپ۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا اکبر ایسا کرو
کہ تم اپنا دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ بس اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، امام نے فرمایا اکبر ذرا دوسرا ہاتھ بھی۔ بس اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتا، سینے سے میں ہاتھ نہیں ہٹا سکتا بابا۔ امام نے کہا اکبر ذرا باپ کو تو دکھاؤ۔ ہاتھ جیسے ہی ہٹایا، کیا دیکھا؟ ٹوٹی ہوئی برچھی اکبر کے سینے میں پیوست۔ بس حسین نے آستین الٹی، اور اب قیامت کی گفتگو ہے جو حسین نے کی، آسمان کو رخ کیا اور آواز دی، نانا نانا ذرا دادا ابراہیم کو لے کر آئیے، کربلا میں دادا ابراہیم کو لے کر آئیے۔ دادا ابراہیم میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہے، میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے، ارے دادا ابراہیم دیکھ لیجئے یہ اسماعیل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آزادارو، بس حسین نے جیسے ہی ٹوٹی ہوئی برچھی نکالنی چاہیے، برچھی ہلی، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلنے لگے، واہ اکبرا! مجلس تمام، میری ماں بہنوں بہت رو کی، عجیب منظر ہے۔ حسین نے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے پرسوں کی مجلس میں نے یہ پڑھا تھا کہ امام نے فرمایا تھا حر سے، جب بیٹے کی لاش کو حر اٹھانے لگے تو امام نے کہا تھا، حر میں محافظ شریعت ہوں، اے حر شریعت کا حکم ہے کہ باپ بیٹے کے جنازے کو ارے حسین اکبر کے لاش کو اٹھا رہے ہیں۔ آزادارو، کسی طرح حسین، مجلس تمام ہو گئی، بہت روئیں گے آپ میری ماں بہنوں، میرے مولا کے آزادارو۔ بس جیسے ہی خیمے میں لاش لے کر پہنچے، بیویوں نے اکبر کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا، وعلی اکبرہ وعلی اکبرہ وعلی اکبرہ۔ بس حسین نے ایک مرتبہ دیکھا ساری بیویاں رو رہی ہیں، لیکن مادر علی اکبر ام لیلہ موجود نہیں ہے۔ بس امام نے فرمایا، اماں فضا جا کے ام لیلہ سے کہہ دیجئے میں اکبر کو لے آیا۔ اب جو جناب فضا گئی ہیں خیمے میں، تو کیا دیکھا کہ خیمے کے کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف فضا نے دیکھا ام لیلہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ بس جناب فضا نے کہا، ام لیلہ آقا نے بلایا ہے۔ ارے حسین کہہ رہے ہیں آقا حسین کہ میں اکبر کو لے آیا۔ اب ام لیلہ کہتی، اماں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں، میرے اکبر کے بعد میری بینائی چلی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بار الہ اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ بار الہ جو فرش ادا پہ بیمار بیٹھے ہیں مالک، یا جو بھی بیماری کی وجہ سے، خرابی صحت کی وجہ سے فرش ادا تک نہیں آ پا رہے ہیں، مالک عابد بیمار کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ مالک جو مقروض ہیں بارک قرض سے نجات عطا فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ مالک ہم لوگوں کے درمیان چونکہ دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، اے میرے مالک ہم لوگوں کے درمیان، ہم مسلمانوں کے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان، ہم اتحاد پسند لوگوں کے درمیان اخوت و محبت کی دولت تقسیم فرما۔ اے میرے مالک ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک ضروری اعلان فرما لے، سماعت فرما لیں، 8 محرم کی جو مجلس ہے، چونکہ اس دن گھروں میں حاضری اور جلوس میں بھی جانا پڑتا ہے، لہٰذا 8 بجے ٹھیک میں ممبر پہ 8 محرم کو بیٹھ جاؤں گا، لہٰذا آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ ماتب حسین۔